اکرمہ کو شکست ہو گئی مسلمہ سے، تو وہ واپس لوٹے۔ صدیق نے پیغام بھیجا مدینے کوئی زندہ واپس نہیں آ سکتا، واپس جاؤ۔ اور خالد بن ولید طلحہ کو شکست دے چکے تھے، انہیں فرمایا تم جلدی اکرمہ کی مدد کو پہنچو۔ شرحبیل بن حسن فارغ ہو چکے تھے یمامہ سے، انہیں فرمایا کہ تم اکرمہ کی مدد کو پہنچو۔ یہ 3 سردار، یہ 3 لشکر مل کر 12,000 ہوئے، اور مسلمہ کے پاس 1,10,000 کا لشکر تھا۔ پہلے ہی حلے میں مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے۔ ان کا جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں، وہ شہید ہو گئے۔ تو جھنڈا اٹھایا سالم مولا ابی حذیفہ نے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو جھنڈا اٹھایا حبیب نے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر مہاجرین کا جھنڈا گر گیا، اور وہ ہٹتے 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 عورتوں کے خیموں تک چلے گئے۔ ثابت بن قیس بن شماس انصار کا جھنڈا لیے ہوئے کھڑے تھے، وہ 1 انچ نہیں انہیں پیچھے ہٹا سکا 1,00,000 کا مجمع۔ تو پھر اس وقت خالد بن ولید نے آواز لگائی، برا این البرا، کہا انا ذا، برا کدھر ہیں؟ کہ میں یہ ہوں۔ یہ کون ہے برا؟ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے آتے رہیں گے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، جب وہ ہاتھ اٹھایا کریں گے اور اللہ کو واسطہ دیا کریں گے تو اللہ کبھی ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائیں گے۔ ان میں سے ایک برا بھی ہیں، ایک برا بھی ہیں۔ برا، اور برا کی ایک اور صفت، چند صحابہ ایسے تھے جو 1,000 کے برابر شمار کیے جاتے تھے۔ ایک صحابی 1,000 کے برابر، کون؟ خالد بن ولید 1,000 کے برابر، برا بن مالک 1,000 کے برابر، عبادہ بن صامت 1,000 کے برابر، محمد بن مسلمہ 1,000 کے برابر، زبیر بن عوام 1,000 کے برابر، مقداد بن اسود 1,000 کے برابر، علی بن ابی طالب 1,000 کے برابر، درار بن ازور 1,000 کے برابر، عبد الرحمن ابی بکر 1,000 کے برابر، عمر تمیمی 1,000 کے برابر، رافع بن عمیرہ الطائی 1,000 کے برابر، قعقاع بن عمرہ تمیمی 1,000 کے برابر، عمرو بن معدی کرب 1,000 کے برابر۔ یہ میں نے چند نام لیے جو اچانک میرے ذہن میں آئے، اس سے کچھ زیادہ ہیں۔ برا وہ بھی ہیں 1,000 کے برابر کا برا، قسم اٹھا اللہ پر، لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ برا میدان ہاتھ سے نکل چکا ہے، جب پورا ایک ونگ ٹوٹ جائے اسے نہیں کوئی کھڑا کر سکتا اس لشکر کو۔ برا اللہ پہ قسم اٹھا، اللہ پہ قسم اٹھا، یعنی اللہ کو واسطہ دے، اللہ کو واسطہ دے، کم اخلصنا اخلصنا، مجھے انصاری جمع کر کے دے، انصار مدینے والے، کہ تو خود جمع کر۔ تو نے ایک چھلانگ لگائی پتھر پر، کہ یا معاشر الانصار انا براء ابن مالک۔ تو انصار ایسے آئے جیسے مکھیاں شہد پہ آتی ہیں، 3,000 کٹھے ہوئے، صرف 3,000 ٹوٹل لشکر میں تھے بھی اتنے، 12,000 کا لشکر تھا، مہاجرین انصار اور قبائل۔ ایک جنگ ہوئی ہے یرموک، جس میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ خالد بن ولید 60 کو لے کر 60,000 کے ساتھ صبح سے شام تک مقابلہ کیا اور ان کو بھگایا، اور ان کے 5,000 آدمی قتل ہوئے اور ان کے 10 صحابہ شہید ہوئے۔ جب ابو عبیدہ نے فرمایا کہ چنو، تو انہوں نے کوئی 40 انصاری چنے اور 20 باقی۔ ایک انصاری نوجوان کہنے لگا خالد قریش کو بچا رہا ہے اور انصار کو مروا رہا ہے۔ تو خالد نے سن لیا تو فرمایا میرے دوست ایسی بات ہرگز نہیں، جتنا عرصہ میرا نبی کی صحبت میں گزرا میں نے دیکھا مشکل وقت میں اللہ کے نبی انصار کو آگے کرتے تھے، میں نے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کیا۔ کہاں سچ کہتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی ہیں ابو عقیل، ان کے سینے میں تیر پہ وسط تھا اور آخری سانسیں تھیں، آواز سن یا للانصار، اے مدینے والو، اے انصار، تو وہ رینگنے لگے ایسے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہا آواز نہیں سنی انصار؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں تو نہیں بلا رہے، وہ تو جو ٹھیک ٹھاک کھڑے ہیں ان کو بلا رہے ہیں۔ نہیں، کہنے والے نے یہ نہیں کہا کہ زخمی نہ ہو، کہنے والے نے کہا ہے انصار اور میں انصار ہوں۔ پھر جب چلے تو سینہ کھل گیا، رینگ سکتے تھے۔
خون کا عبداللہ مجھے پتھر پہ بیٹھا. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے تبوک کے موقع پر ساری رات کنواں چلا کے 6 سیر کھجوریں جمع کی تھیں. 3 سیر گھر دے کر 3 سیر جھولی میں لے کر آئے تھے اور وہاں 1000 من کا ڈھیر لگا پڑا تھا. الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات، یہ وہ ابو عقیل ہے. شرمندہ کھڑے ہوئے کہ 3 سیر تے 500 من جوڑ کیے. ایک صحابی نے 500 من دی تھی کھجور، سعد بن عبادہ. تو آپ نے ان کو بلا کر آگے آ جاؤ کہ یہ کھجوریں لے کر ساری کھجوریں کو اوپر ڈال دو، یہ ایسی بابرکت کھجوریں ہیں کہ آپ تو جانتے تھے کہ یہ کھجور آئی کہاں سے، ساری رات پانی لگایا. یہ وہ ابو عقیل ہے. انہوں نے جب بٹھایا نا پتھر پر، یا معاشر الانصار، وہ آواز تھی یا بجلی کی کڑک تھی یا شیر کی آخری دھاڑ تھی یا عقاب کی آخری اڑان تھی. اے انصار مدینہ، یوم کا یوم بدر، آج بدر کی یاد تازہ کر دو. اور یہ کہہ کر لڑک کے گرے اور جان نکل گئے. تو 5 انصاری نوجوان آگے بڑھے، برا بن مالک، عباد بن بشر، ثابت بن قیس بن شماس، ابو دجانہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جھنڈا ثابت بن قیس کے ہاتھ میں تھا. برا بن مالک ان کو لیڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھ 4 اور پیچھے 3000. مہاجرین کا میدان خالی ہو چکا تھا، وہ سنبھل نہیں پا رہے تھے، ان پر پورا دباؤ ڈل چکا تھا. تو ان 5 نے اور پیچھے 3000 نے 1,00,000 کے آگے جو کھڑے ہوئے ہیں کل بنیان المرصوص، اور انہیں پیچھے دھکیلتے 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 اندر گھسڑ رہے تھے کہ مسلمہ کذاب کا سالار محکم بن طفیل، قومیت بھی عجب شے، مسلمہ سے کہنے لگا، مسلمہ واللہ انک لکذاب، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن کذاب و ربیعہ احب الی من صدوق مدر، لیکن میری قوم کا جھوٹا مجھے قریش کے سچے سے زیادہ پسند ہے. قومیت نے مار دیا. تو محکم بن طفیل نے نعرہ لگایا جب میدان ہاتھ سے جاتا دیکھا، خالد کدھر ہے؟ آؤ ہم دونوں نمٹ لیں، اتنے لوگوں کا خون نہ ہو. خالد بن ولید دیکھنے میں موٹے تازے نہیں تھے، پتلے، لمبا قد، پتلے، چیچک کے داغ تھے. وہ تیزی سے آئے بھاگتے ہوئے. تو ایک طرف کفر کا قائد، ایک طرف میرے نبی کی تلوار، نہیں میرے اللہ کی تلوار. دنیا کا واحد جرنیل خالد بن ولید 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، نہ کفر میں شکست کھائی نہ اسلام میں شکست کھائی، کہ ان کو ٹائٹل ملنے والا تھا سیف اللہ، سیف اللہ. نہ کفر میں شکست کھائی نہ اسلام میں شکست کھائی. دنیا کی تاریخ کا واحد جرنیل ہے جس نے زندگی بھر شکست نہیں کھائی. دنیا کا سب سے بڑا جرنیل ہے چنگیز خان، لیکن بہت شکستوں کے بعد فتح پر آیا. خالد بن ولید نے جس دن تلوار اٹھائی، پھر موت نے تلوار کو چھینا، کوئی میدان میں چھین نہیں سکا. میرے نبی جنگ موتا کا منظر دیکھ رہے ہیں، 3000 کا لشکر، سامنے 1,00,000 رومی، اردن کا شہر موتا، وہاں یہ جنگ ہوئی ہے. 2-3 دفعہ وہاں حاضری کا موقع اللہ نے دیا ہے. آپ نے فرمایا زید بن حارثہ امیر ہیں، شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو جسے مرضی امیر بنا لینا. ایک یہودی سن رہا تھا، کہا ان تینوں کو شہادت مبارک ہو. نبی کا یہ کہنا یہ حق ہے، یہ ہو کے رہے گا. جنگ شروع ہوئی، میرے نبی 700 میل دور بیٹھے بتا رہے ہیں. زید آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا اور جنت میں چلا گیا. اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا، آگے بڑھے، قتال کیا، قتل ہوئے. ایک ہاتھ کافروں نے کاٹ دیا جھنڈے والا، جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا. حضرت علی کے بھائی، تینوں بھائیوں میں 10-10 سال، جعفر 10 سال بعد علی، 10 سال بعد عقیل، تینوں بھائیوں میں 10-10 سال کا فرق ہے. جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا، انہیں وہ ہاتھ کاٹ دیا، کٹے ہاتھوں سے جھنڈا سینے سے چمٹا لیا تو انہیں 2 ٹکڑے کر دیا. 33 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. پھر میرے نبی نے کہا اور عبداللہ شہید ہوئے اور وہ گئے جنت میں.
اور دوسرے موقع پر فرمایا جعفر کے دونوں ہاتھ کٹے تھے، اللہ نے 2 پر دے دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے اور جنت کے میوے کھاتا ہے۔ پھر کہا جھنڈا اٹھایا عبداللہ نے، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، پھر خاموش ہوئے، پھر کہا اور گیا جنت میں۔ پھر آپ چپ ہو گئے، کیوں چپ ہو گئے؟ کہ جھنڈا گر گیا، کوئی اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہا۔ 1,03,000 آپ ریشو دیکھو تو ثابت بن اقرم نے جھنڈا اٹھایا، ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا اٹھایا، کہا یہ جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ لوگوں نے کہا بابا تو ہی پکڑ، تو ہی پکڑ۔ کہا بابا میرے بس کا نہیں ہے، میرے بس کا نہیں ہے۔ کہیں سے آواز آئی خالد کو پکڑایا جائے، جامعہ خالد بن ولید۔ مجھے ابھی یاد ہے کہ میں تو خالد بن ولید کی سیرت بیان کر رہا ہوں اور جامعہ بھی خالد بن ولید ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں 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 بھائی خالد خالد خالد۔ ان کی شاہ سواری تو مسلم تھی، وہ فرمانے لگے میں بھائی نیا مسلمان ہوں، میری پہلی جنگ ہے، بطور اس مسلم کسی اور کو دو۔ کہا نہیں خالد خالد خالد۔ یہ جھگڑا ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی چپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ آخر خالد ہی طے ہوئے، جھنڈا پکڑا اور تلوار کو بھائی یوں کیا تو میرے نبی نے کہا اب میرے اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ اور اس دن ان کے ہاتھ 8 تلواریں ٹوٹیں اور 9ویں سیف ہندی آخر وقت تک ان کے ساتھ رہی، اور 1,00,000 کا منہ پھیر کر فاتحانہ واپس تشریف لائے۔ محکم بن طفیل نے کہا آؤ ہم دونوں فیصلہ کرتے ہیں۔ دونوں نے وہ کچھ دکھا دیا کہ خود بہادری بھی اش پکار اٹھی۔ آخر خالد کی تلوار کندھے پر پڑی اس کے تو 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ ڈال دیا۔ پھر جو بھاگے مسلمہ کا لشکر باغ کی طرف، تو یہ 5 میں نے بتائے تھے، ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے، ابو دجانہ شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، 2 بچے کعب بن عجرہ، برا بن مالک۔ کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، وہ تھوڑی دیر کے لیے بیکار ہو گئے، پیچھے بچے برا، کہنے لگے اب انہوں نے اندر گھس کے دروازہ بند کر دیا، کہنے لگے مجھے ڈھال پہ بٹھاؤ اور نیزوں سے یوں مجھے دھکا دے کر باغ میں پھینکو۔ کہنے لگے مارا جائے گا اندر، سارا باطل کیا کرے گا؟ ڈالو آج جان کا سودا ہی تو کرنا ہے اللہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے ڈھال پہ بٹھا کر یوں جو پش کیا تو یوں اڑتے ہوئے دیوار پہ، اور دیوار سے جمپ لگایا زمین پر، دیوار کا سہارا لیا، بیک محفوظ ہو گئی۔ 1,00,000 کا لشکر سامنے ہے اور دیوار کی حفاظت ہے، اور دیوار کا سہارا لے کر لڑتے 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 جا کے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ اکیلے نہیں تھے، فرشتے ساتھ تھے۔ یہ واقعات انسانی طاقت سے باہر کی چیزیں